یہ پوری قوم کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ کون حق پہ ہے، کون سچ پہ ہے، اور انشاءاللہ فارم 47 والا کون ہے۔ ابھی بھی وہی ہے کہ یہ ایک سازش تھی، اور اس کے بعد اس پہ ڈیمانڈ بھی کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی۔ اب دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرت مند پاکستانی ہو کر کہ اگر میرے گھر میں کوئی مداخلت بھی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سازش ہی ہے۔ اب ڈونلڈ نے جو وہاں پہ بات کی ہے، ایک جھوٹا بیان سے دے کے اسے انکار کر دیا، تو میرے خیال میں اصل مجید صاحب کو بلایا جائے، اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ یہ جو بات چیت تھی، اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کسے تھا؟ یہ تو بہت بڑا سوال نشان بن رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا؟ اور جس سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے، انلیگل سزا، تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کس بات کی؟ اور اگر تھا تو پھر سازش تھی، اور سازش کے اوپر ہمیں بالکل اس پہ احتجاج بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم اپنا حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ سر، عوام کے مسائل کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت سے تعاون کریں گے؟ حکومت سے تعاون کریں گے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، ہماری تو اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ پختونخوا میں، ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں، ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا ہے، ہم انشاءاللہ فلاحی کام اور بھی کر رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہم کریں گے، اور اس کے لیے جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے، اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے اپنا حق۔ باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس پہ احتجاج بھی ہے، اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے۔ پاکستان کے تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے، جس طریقے سے فارم 47 کو تبدیل کر کے 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 تبدیل کر کے جو رزلٹ دیے گئے ہیں اس پہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، جس میں انہوں نے تقریباً ہماری لگ بھگ مور دین 80 سیٹس انہوں نے چوری کی ہیں۔ تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو، جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو، اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ الحمدللہ مینڈیٹ ہے ہمارے پاس، تو میرے صوبے کے جو حقوق ہیں، میرے صوبے کے جو بقایاجات ہیں وہ ان کو دینے پڑیں گے، اور وہ ہم انشاءاللہ لے لیں گے ان سے۔ احتجاج کی کال دی جا رہی تھی بار بار پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا آپ بھی برقرار ہے پی ٹی آئی کے احتجاج؟ جی بالکل، ہمارا جو فارم 47 کے تحت جو دھاندلی کر کے لوگوں کو جتوایا گیا ہے، تو ہمارا یہ آئینی حق ہے کہ ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے، پرامن احتجاج کر کے اپنا حق ہم مانگیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں عدلیہ سے انشاءاللہ انصاف ملے گا۔